على رسول الله وآله الأطهار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآنی مثالیں سورہ یونس آیت نمبر 24. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. دنیاوی زندگی کی مثال آسمان سے نازل ہونے والے پانی جیسی ہے. فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. اس بارش کے پانی سے روئے زمین پر وہ درخت بھی اگ جاتے ہیں جسے انسان استعمال کرتے ہیں، اور ایسے درخت بھی اگ جاتے ہیں جس کو حیوانات استعمال کرتے ہیں. انسانوں اور حیوانوں کے استعمال کے درخت پودے زمین سے اگ جاتے ہیں ان پانی سے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت. یہاں تک کہ ان دونوں درختوں کی وجہ سے زمینیں اتنی آباد ہو جاتی ہیں، ہر دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے اس کی خوبصورتی سے ان درختوں کو دیکھ کر. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. اور جو ان زمینوں کے مالک ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کیش ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے. درخت اگ گئے ہیں، سرسبز باغ ہو گیا ہے، اب پھل بھی لگ گئے ہیں، صرف لے جا کے بازار میں بیچ کے پیسہ لینا ہے. ہمارا جو انویسٹ تھا وہ نتیجے کو پہنچ گیا ہے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا. لیکن ہماری طرف سے ایک حکم گیا، یا تو رات میں یا تو دن میں، کہ اس باغ کو نابود کر دے. پھر اس باغ کا حال یہ ہو گیا کہ صبح آ کے دیکھا گیا اس باغ کو تو ایسے لگا جیسا یہاں پر کوئی اس طرح کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. خدا کہہ رہا ہے آخر میں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. فکر کرنے والوں کے لیے میں اپنی نشانیوں کو ایسے ہی کھول کھول کے بتاتا ہوں، تفصیل سے بتاتا ہوں. تو اس آیت میں ہماری زندگی کو خدا ایک مثال سے ہم کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کیا ہے، تم سمجھو. باہر بھی ایک مثال تمہارے سامنے ہے، اس مثال کو دیکھو. قرآن کریم میں ایک بات جو قابل غور ہے، انسان اگر ایک دوسرے کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، ایک کی بات دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے، تو ایک کی بات دوسرے کو سمجھانے کے لیے کئی راستے ہیں. کچھ لوگوں کو صرف اشارہ کر دیں کافی ہے کہ بات ایسی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اشارے سے وہ سمجھنے والے نہیں ہے، تھوڑا سا ان کو توضیح کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کو صرف کنایا کر دیں، کچھ لوگوں کو مثال چاہیے، کچھ لوگوں کو مثال نہیں چاہیے. خداوند عالم نے زندگی کے حوالے سے سمجھنے اور سمجھانے کے جتنے طریقے ہیں سب طریقوں کو قرآن میں استعمال کیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر مثال دیتے تو میں سمجھ جاتا، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تھوڑا سا کھول کے بتاتے تو میں سمجھ جاتا. خدا نے جتنے طریقے ہیں سمجھنے کے اور سمجھانے کے، سب طریقوں کو قرآن میں، اور یہی کام روایتوں میں ائمہ نے کیا ہے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ روایت میں ہے کہ الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون. دنیا ایک بازار، مارکیٹ ہے. مارکیٹ کا اصول کیا ہے؟ کچھ لوگ کماتے ہیں، کچھ لوگ گنواتے ہیں. دنیا یہی ہے. تو اس آیت میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس آیت کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے وہی بات ہے جو حدیث میں ہے. مارکیٹ، پہلی بات یہ کہ آدمی جانا ہے مارکیٹ کو، جو جا رہا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں جاتا، ایک مختصر وقت کے لیے جاتا ہے آدمی. جو بیچنا ہے بیچ دیا، جو خریدنا ہے خرید لیا، واپس نکل گیا. دنیا بھی ایسے ہی، ہم کو آنا ہے، جو کرنا ہے کر لیے، پھر واپس سے چلے جانا. جس طرح سے مارکیٹ رہنے کی جگہ نہیں ہے ویسے دنیا بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ مثال ہے جو دی گئی ہے. آیت پر گفتگو کریں. خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی کی مثال بارش کے پانی جیسی ہے. اب علماء تفسیر میں عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا ایک اولاد ہو، ایک بچہ ہو، اس کا بیٹی یا بیٹا،
ہم ان سے کہیں کہ آپ کے بڑے بیٹے نے کہا، تو آدمی کہے گا کہ بھائی بڑا بیٹا کیوں کر، میرا ہے ہی ایک بیٹا. بڑے بیٹے کی بات ہی نہیں ہے ہی ایک بیٹا. تو بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا، بڑا بھائی چھوٹا بھائی وہاں پہ آتا ہے جب ایک جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو. خدا کہہ رہا ہے دنیاوی زندگی کی مثال، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی بھی ہے، ورنہ خدا کہتا زندگی کی مثال. تو اس کا مطلب دنیاوی زندگی کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے. اگر یہ وہ زندگی نہ ہوتی تو دنیاوی زندگی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ بارش کے پانی جیسی ہے. اب بارش کے پانی کی کیوں خدا نے مثال دی، اس پر اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو علماء بتاتے ہیں کہ جو ہے جس طرح سے بارش ابھی گزر ہو گئی، بارش یا ہو رہی ہے، ابھی ہم آ رہے تھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بارش ہوگی. ابھی بارش ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگے گا کہ بارش تھی ہی نہیں. بارش آ کے اتنی تیزی سے چلی جاتی ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. زندگی بھی اتنی جلدی سے گزر جاتی ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا. اب جو جس عمر میں ہے، یا ماہ مبارک رمضان، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم اندر آ گئے ماہ رمضان کے، شب قدر میں گزر گئی. تو یہ 24 دن اتنی جلدی گزر گئے، ہمیں لگتا ہے کہ جلدی گزر گئے. خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا ہی ایسی ہے، یہ صرف 24 دن ہی نہیں، تمہارے 24 سال بھی ایسے گزر گئے. کل ہم سوچ رہے تھے کہ ہم دوسروں کے بچے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، یہ آج خود ہم بچوں کو اسکول لے جا کے چھوڑ رہے ہیں. پھر یہ جو زندگی کا ہے بہت جلدی، مولا کائنات کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اے انسان دنیا کی زندگی کے لمحے لمحے کی قدر جان، اس لیے کہ یہ زندگی کے لمحات اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں جتنی تیزی سے ابر گزرتے ہیں. یمر کمر السحاب، جیسے تیز بادل گزر جاتے ہیں ایسے تمہاری زندگی بھی گزر جائے گی. اب یہاں پر خدا اگر پانی کی مثال دینا چاہتا تو پانی زمین کے اندر سے بھی نکل سکتا ہے، آسمان کے اوپر سے بھی اتر سکتا ہے. خدا کہہ سکتا تھا کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی جیسی ہے، لیکن خدا صرف پانی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ بارش کے پانی، تمہاری زندگی کی مثال بارش کے پانی جیسی ہے. اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ کہ سائنس زمین کے پانی کو تو نکال سکتی ہے اپنی محنت سے، لیکن آسمان کے پانی کو اتار نہیں سکتی. خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ بارش کا پانی بھی میرے اختیار میں ہے کہ کب آئے، تمہاری زندگی بھی میرے اختیار میں ہے کہ کب آئے. بارش کا اختیار بھی میرے ہاتھوں میں کہ کتنا آئے، تمہاری زندگی کا اختیار بھی میرے ہاتھوں میں ہے کہ کتنی زندگی ملے. کہاں بارش آئے یہ بھی اختیار میرا، تمہاری ولادت کس شہر میں ہو، کس گھر میں ہو، یہ اختیار میرا. تو زندگی کے دنیا کی پانی کی مثال. اس کے علاوہ یہاں پر جو خدا دوسری مثال دے رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آدمی ایک زمانہ بہت محنت کر کے کھیتی لگایا ہے، ساری کھیتی اس کی نتیجے تک پہنچ گئی ہے، تو آدمی اب یہ بھی نہیں سوچتا کہ اب یہ خراب بھی ہوگی، اب یہ اجڑ بھی جائے گی. لیکن ایک تیز بارش آئی، گرمی زیادہ ہو گئی، ایک طوفان آ گیا، سردی زیادہ ہو گئی. تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے فصل چلی گئی، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے فصل چلی گئی، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دھوپ کی وجہ سے فصل چلی گئی. تو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی بھی ایسے ہی ہے. یعنی آدمی ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہے، میں اب سب کچھ میرا جو ہے سیٹل ہے پورا، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اسی عالم میں جب تم سوچ رہے ہو کہ میرا سب کچھ فٹ ہے، یہیں پر تم کو ایک ایسی چیز آئے گی جو تم کو خدا کی یاد دلائے گی. تو انسان اس چیز سے، آیات جو خداوند عالم کی ہیں، ہم لوگ خدا کو پہچاننے کے لیے ایک بہت بہترین راستہ ہے. ابھی جو سورہ واقعہ آپ حضرات پڑھ رہے ہیں اس میں یہی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے آ کے پیغمبر اسلام سے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ جب ہمارے باپ دادا کے مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، آپ قبر کھودیں تو ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی ہم کو، تو خدا کیسے ان کو اٹھائے گا، کیسے ان کو اٹھائے گا؟ تو خدا نے 7 دلیلیں پیش کی ہیں سورہ واقعہ میں کہ انسان تو کس طرح سے یہ سوال کر رہا ہے. کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، دوسری مرتبہ بنانا آسان ہے. میں تجھے پہلی مرتبہ بنا چکا ہوں تو دوسری مرتبہ کی تو بات کر رہا ہے. جب پہلی مرتبہ مشکل ہے بنانا، دوسری مرتبہ ابھی جو
कंपनियां होती हैं, मोबाइल कंपनी, जो भी कंपनी, पूरी ताकत लगाते हैं फर्स्ट चीज को बनाने के लिए, उसके बाद फिर कॉपीराइट चलते रहती है, बाद फिर उतारते जाते हैं वो। तो खुदा कर जब मैं तुमको पहली मर्तबा बना दिया तो दूसरी तुम्हारी जिंदगी तुम आंखों से अपने देखते हो कि सर्दी के दिनों में दरख्तों के पत्ते ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे ये कभी फिर उगने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ दिनों में ऐसे सरसब्ज हो जाते हैं कि फिर आदमी, ये मुर्दा दरख्तों को जिंदा कौन कर रहा है? जब मुर्दा दरख्तों को मैं जिंदा कर सकता हूं, कर रहा हूं, तो तुम्हारी जिंदगियों को भी मैं जिंदा कर सकता हूं। ये चीजें हैं जो इंसान को आपकी खिदमत में अर्ज करें कि चीजों को देखकर खुदा के। तो इस आयत में खुदावंद आलम ने हमारी ज़िंदगी की मिसाल दी है बारिश के पानी की तरह। अब इसमें बहुत सारे मिसालें हैं कि क्यों बारिश का पानी, क्यों बारिश का पानी। एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि मिसाल, अगर बारिश का पानी ज़मीन पर गिरे, हमारी ज़िंदगी की मिसाल दे रहा खुदा, ज़मीन पर गिरे तो दो तरह का, दो काम कर सकता बारिश का पानी। एक मरतबा गिर के दूसरे खतरे से ना मिले, एक मरतबा गिर के दूसरे खतरे से मिल जाए, दूसरा खतरा तीसरे खतरे से, तीसरे खतरा चौथे खतरे से मिल जाए, तो ये खतरे 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 एक जगह जमा हो जाएंगे, एक तालाब, एक नदी, एक दरिया, कुछ ना कुछ बना देंगे। लेकिन अगर खतरा गिरे एक जगह और वो दूसरों से ना मिले, अकेला रह जाए, या तो धूप सुखा देगी या तो परिंदा आके उठा के, कोई मामूली चिड़िया आके जो है क्या करेगी, उसको खत्म कर देगी। तो खुदा करे तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही है, अगर लोगों से जुदा हो जाओगे तो हल्की आफत में भी मर जाओगे, सबसे मिले रहोगे तो हमेशा के लिए आबाद रहोगे। फिर एक ऐसी ताकत हो जाएगी जिस ताकत को मिटाना मुश्किल है, सख्त है जिस ताकत को मिटाना। जिस तरह पानी के खतरे क्या करते हैं, शुरू में लगते हैं खतरे, जब सब मिल जाते हैं तो इस तरह से सैलाब बहा देते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जो है ये पानी के खतरे का, दिखने में पानी है, नर्म है, लेकिन ये पानी के खतरों को क्या कर देते हैं, पानी के खतरे एक हो जाएं तो बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े दरख्तों को गिरा के चले जाते हैं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, अभी रोज़े कुद्स भी आने वाला है अगले जुमा, बहुत प्यारा जुमला कहा था जब आप जिंदा थे कि मेरी ख्वाहिश है ये पूरे मुसलमान, दुनिया के मुसलमानों से, कि ना बंदूक की जरूरत है, ना गोली की जरूरत है, ना बम की जरूरत है, सब मुसलमान एक हो जाए, हर आदमी फिलिस्तीन के बॉर्डर पर खड़े होकर एक बाल्टी पानी, एक बकेट पानी डाले तो इस्राइल का वजूद नहीं रहेगा। मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा है कि एक एक बकेट पानी भी अगर हम फिलिस्तीन के बॉर्डर पर खड़े के इस्राइल पे डाल देंगे तो इस्राइल बहकर चला जाएगा, बहकर चला जाएगा। तो ये चीज है जो हम इत्तेहाद के हवाले से एक आयत में भी जो खुदा कह रहा है कि अगर तुम पानी के बारिश के पानी की तरह अगर मिल जाओगे तो जी जाओगे, अलग रह जाओगे, जल्दी से आदमी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। अभी आप हजरत को जानना चाहिए की इत्तला के मुताबिक ईरान में जो पार्लियामेंट में हमला हुआ था, कल ईरान ने उसका बदला ले लिया है, सीरिया पर अटैक किया है। सीरिया के जो दाइश का अड्डा है, दाइश के अड्डे पर किरमान शाह से 650 किलोमीटर की दूरी पर वार करने वाला एक मिसाइल उन्होंने बनाया था, जिस मिसाइल का नाम रखा जुल्फ़िकार। कल दाइश के यानी मरहब के बच्चों की गर्दन पर जुल्फ़िकार चल गई है। अब तक रहबर नहीं बोल रहे थे, अब पता नहीं आगे क्या रहबर का मंसूबा और फिक्र है इसके पीछे। अब कहा कि रहबर ने जो हमारे कड़क दुश्मन है वो भी समझ जाए, जो डरे दोस्त है वो भी समझ जाए। अब जो काम शुरू होना था शुरू हो चुका है। इस एरिया में यानी इस ईरान और ईरान के अतराफ दाइशियों को नींद चैन से बैठने नहीं देंगे। हमने काम शुरू कर दिया है। कल रात तकरीबन 6 या 7 मिसाइल जो है कल रात डाले हैं, वीडियोस भी आ गई हैं। यानी बाकायदा जब मिसाइल डाली जा रही है तो रिपोर्टर है, ये मिसाइल है जो अभी दाइश की तरफ जा रहा है। ये इंशाअल्लाह कि खुदावंद आलम हम सबको मोहब्बत अहले बैत के नतीजे में कामयाबी इनायत फरमाए, हमारी नमाज़ों को, हमारे रोज़ों को खुदा कबूल फरमाए, नूर कुरान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए और हम सबको इमाम के ख़ास आवान अंसार में शुमार फरमाए। आप हज़रात से गुजारिश है, 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर तमाम मरहुमीन मोमिनीन और मोमिनात के अरवाह को इसाल फरमाए।